السلام علیکم ڈیئر ویورز. میرا نام امتیاز خان ہے. آج کل کی دنیا جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے. آج کی دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے اور دور حاضر نے اس حقیقت کو ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا ہے. ایسے میں ٹیکنالوجی کا استعمال انتہائی ضروری ہے. ہم نے انہی ضروریات کے پیش نظر اور انہی چیزوں کی اہمیت کو جانتے ہوئے اپنا یوٹیوب چینل اور پروگرام لانچ کیا ہے جس میں ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے. آج ہم جس موضوع کو شامل بحث کریں گے وہ ہے بچوں کے مسائل. میرا نام امتیاز خان ہے اور میرے ساتھ شامل گفتگو ہوں گی میڈم سنیلا سعید جو کہ پرنسپل ہیں دی ایجوکیٹر ایجوکیشن سسٹم کی اور پچھلے 20 سال سے شعبہ تدریس سے منسلک ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ بچوں کے مسائل پر بھی گہری نظر رکھتی ہیں. تو شکریہ میڈم، آپ نے ہمیں وقت دیا. میڈم، مسائل تو بہت سارے ہیں جو کہ ہمیں والدین بتاتے رہتے ہیں اور ان کا حل بھی ہم سے پوچھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو سوال ہم آپ کی نظر رکھیں گے اور اس کا حل چاہیں گے وہ یہ کہ آپ کیسے اس چیز کی تعریف کریں گی کہ بچہ بات نہیں مانتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ. یہ وہ سوال ہے جو تقریباً ہمارے پاس آنے والے آدھے پیرنٹس ضرور کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بات نہیں مانتا، اس کو کس طرح سے فالو کرائیں. تو پہلے میں یہ واضح طور پہ آپ کو بتا دوں کہ بچہ بات نہیں مانتا اس کی 2 اقسام ہیں. ایک بچہ جو 10 میں سے 8 باتیں مانتا ہے، 2 نہیں مانتا، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بچہ بات نہیں مانتا. لیکن ایک بچہ ہے وہ 10 میں سے 9 باتیں نہیں مانتا اور 1 بات کبھی مان لیتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ بات نہیں مانتا. یہ 2 بالکل فرق چیزیں ہیں. اس میں والدین کو خود ہی محسوس کرنا ہوتا ہے کہ کون سا بچہ ایسا ہے جس کو آپ نے بات منوانی ہے. جو بچہ آلریڈی 8 باتیں مان رہا ہے اس کی 2 باتیں آپ ہی کو ماننی پڑیں گی، اور جو بچہ ہمارے پاس 9 باتیں نہیں مانتا اس کے پیرنٹس کا کلیم ہوتا ہے. اس سلسلے میں پھر ہم آگے مزید بحث کریں گے، لیکن اول تو یہی ہے کہ ان دونوں میں سے فرق آپ کو پہلے دیکھ لینا ہے، پھر اس کے بعد آگے چلنا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو. میڈم، دوسرا سوال جو اکثر والدین ہم سے کرتے ہیں اور اس کا بھی جواب بہت ضروری ہے وہ یہ کہ کیا یہ بھی ضروری ہے کہ گھر کا ماحول کیسا ہے وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے؟ آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ ایسا ہی ہے. جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں داخلے کے وقت تو ہم اس کے بات چیت کرنے سے، اس کے سلام کرنے سے، اس کے بالوں کے بنانے سے، جوتے صاف ہونے سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ بچے گھریلو ماحول جو ہے وہ کیسا لے کر آ رہے ہیں. اور عموماً جہاں پہ بچے کو پوری توجہ ملتی ہے، بچے کے ساتھ ایک ترتیب اور ڈسپلن میں لوگ چل رہے ہوتے ہیں، سب لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بچے عموماً اوبیڈینٹ ہوتے ہیں، وہ بات زیادہ مانتے ہیں. اور وہ جگہ جہاں بچے کو بار بار اس کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہو، بار بار مار پیٹ کی جا رہی ہو، وہ بچے عموماً بات جو ہے نہیں مانتے، اور کبھی کبھی وہ الٹا ری ایکشن دیتے ہیں کہ وہ بالکل ضد کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ پھر عادت پکی بھی ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کا بات ماننا یا نہ ماننا اس میں کہیں نہ کہیں گھر کا ماحول بھی ذمہ دار ہوتا ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. گھر کے ماحول سے ہی یہ ساری یہ ایک پیٹرن ہے جسے کہتے ہیں نفسیاتی جو ہے نا ایک ایشو ہے کہ ایک بچہ جس طرح ہماری شکل صورت والدین سے ملتی ہے، اسی طرح والدین کے دیے ہوئے ماحول سے ہماری پرسنالٹی بنتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیسے کر رہے ہیں، ہماری کیا کیا عادات ہیں. اس میں ہمارے والدین، ہمارے ماحول اور ہمارے اساتذہ کا بہت ہاتھ ہوتا ہے. جی بالکل، بالکل درست ہے. میڈم، پیرنٹس ہم سے یہ بھی سوال کرتے ہیں اور ہم سے یہ مشورہ لینا چاہتے ہیں کہ کچھ پیرنٹس کہتے ہیں کہ جب آپ اہم معاملات میں فیصلہ کر رہے ہوں تو بچوں سے مشورہ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جبکہ ایسے بھی پیرنٹس ہم سے یہ بات کرتے ہیں کہ بچوں سے مشورہ لینا ضروری نہیں ہوتا. تو آپ کو کیا لگتا ہے، بچوں سے مشورہ لینا چاہیے یا بچوں سے مشورہ لینا ضروری نہیں ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ وہ معاملات جو بچوں سے ریلیٹڈ ہیں، وہ معاملات جن میں بچوں کا حصہ لینا ضروری ہے، اس میں ضرور بچوں سے مشورہ لیں. اور ویسے بھی اپنے تعلقات بچوں سے بہتر رکھنے کے لیے بچوں کو اگر آپ موقع دیں گے بات کرنے کا، بولنے کا، تو وہ بہتر
ہو جائیں گے. یہ انسان کی شخصیت میں بڑی ویکنس ہے کہ انسان تعریف پسند ہے اور انسان یہ اہمیت کو بہت پسند کرتا ہے. بچے بھی اسی پیٹرن پہ ہوتے ہیں. اگر آپ تعریف کسے اچھی نہیں لگتی. بالکل. اور چھوٹے بچوں کو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اس موقع پہ کیا کریں, یا عید کے دن آپ کیا چاہتے ہیں ہم کیا پکائیں, یا اگر آپ بوٹ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ بچوں سے پوچھیں آپ کو کیسا پسند ہے, لباس کے حوالے سے. ایون کئی دفعہ کوئی مہمان آ رہا ہے تو ہم ان کے آنے سے پہلے بچوں سے پوچھ سکتے ہیں, اچھا آپ بتائیں آپ کو کیا پسند ہے, آج وہی چیز بنائیں جو آپ کو بھی پسند ہے اور مہمان کو بھی. تو مشورہ لینے سے بچوں کا حوصلہ بلند ہوتا ہے, اور دوسرا آپ کے آپسی تعلقات جو ہیں وہ بھی بڑے بہتر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ بچہ انکریج ہو جاتا ہے تو وہ آئندہ کے لیے بہتر اوبے کرتا ہے. اور ویسے میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہر بچے کو اوبے بھی نہ کرائیں. اوبے کرنا اچھی بات ہے, لیکن بچے کی ایک اپنی پرسنالٹی ہے, ایک شخصیت ہے, اس کو بھی گرو ہونے دیں. ہو سکتا ہے کہ اس بچے کی رائے, اس بچے کی سوچ, اس بچے کا ویو ہم سے بھی بہتر ہو, تو بچے کو بولنے کا موقع دیں, کھل کے بولنے کا موقع دیں, سنیں, ہاں تصحیح کریں اس کو. پھر اگر آپ سے نہیں سمجھ آتی اس کو بات, تو اس کے استاد سے مشورہ لے لیں, کیونکہ استاد بڑے قریب ہوتا ہے بچوں کے, تو استاد اور والدین دونوں مل کے پھر اس کی رائے کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن مشورہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں ہے, ضرور مشورہ لیں. اور اگر بچے کا مشورہ اچھا نہیں ہے تو اس کو ذرا آگاہ کر دیں کہ یہ بات ہمیں اچھی نہیں لگی, اس وجہ سے ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے. مطلب بچوں سے مشورہ لینا اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اس سے ان کا کانفیڈنس بلٹ اپ ہوگا اور اگلی بار وہ ایک مزید بہتر مشورہ دے سکتے ہیں. ہاں, اگر مشورہ اچھا ہے تو آپ اس پر عمل کر لیں, اگر اچھا نہیں ہے تو اس کی تصحیح کر دیں اور اس کی اصلاح کر دیں. تو میڈم سوال تو بہت سارے ہیں جن کے جواب یقیناً بہت سارے لوگ جاننا چاہیں گے, لیکن ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے. میڈم ایک بار پھر بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے, آپ کا ہوسٹ امتیاز خان, دوبارہ ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.